وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پہ دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گمرہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں بھی یاد کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ متعدد مواقع پر گاہے بگاہے دن بدن کسی نہ کسی انداز میں آپ اس ٹیلی تھون کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کی نسبت ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضور سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہستی جو اصفیاء کرام کے درمیان ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہیں۔ آپ کے شخصی پہلو، آپ کے باطنی پہلو، آپ کی وہ فکر، آپ کا وہ تدبر، آپ کا وہ عمل اور آپ کی وہ تبلیغ، جو کہ مختلف مواقع پر مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے دین اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے، بندگان خدا کے لیے آپ کی تعلیمات دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا، ہم تمام کا مجتمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی نسبت سے کہ جنہوں نے دلوں کے احوال کو پڑھا سمجھا اور ان دلوں میں جو کہ کہیں شقی تھے انہیں سعید کیا، اور پھر اس سعید کرنے کے بعد وہ سعادت ان کے حصے میں آئی کہ وہ رب کے بندوں کا خیال کرتے رہے، وہ رب کے بندوں کی داد رسی کرتے رہے، کہیں بیمار تھے تو ان کی مزاج پرسی کرتے نظر آئے، اور یہ سارا عمل حضور آقا نامدار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک راستے پر جاتے ہیں، آپ کے راستے میں کوئی کانٹے بچھاتا ہے، ایک بوڑھی عورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کچرا پھینکا کرتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے راستہ نہیں بدلا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ وہی رہا۔ ایک روز کچرا نہیں پھینکا تو اس بوڑھی مائی کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ بیمار ہے، اس کی مزاج پرسی کی، اور وہ عورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل دیکھ کر کہ کیا حسین عمل ہے، کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ میں انہیں تکلیف پہنچاتی رہی لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور میری مزاج پرسی کی، یہی تو وہ اعمال ہیں جو ہمیں ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائے اور بتائے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو جواباً تکلیف نہ دو بلکہ اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کرو۔ یہی طریقہ کار رب تبارک و تعالیٰ کے اولیاء عظام نے اختیار کیا، انہی تعلیمات کو لے کر چلنے والی یہ ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان بندگان خدا کہ جن کے لیے حضرت اقبال نے فرمایا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آئیں آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم ان کو تلاش کریں کہ جن تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا اور سکھایا، ان تک پہنچیں کہ جو کہیں بھوک اور پیاس کی حالت میں ہیں،
ان تک پہنچیں جو کہیں بیماری کے عالم میں ہیں لیکن علاج نہیں کرا سکتے. کوئی ایسا ہے کہ دسترخوان سجانے کی سکت نہیں رکھتا. کسی کے گھر میں بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں, کسی کے گھر میں بیماری ہے لیکن علاج معالجے کے لیے عطیات اور اس کے پاس وہ خطیر رقم نہیں ہے. تو کیوں نہ اگر ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے صحت کی بھی نعمت عطا کی, ہمیں رب تبارک و تعالیٰ پیٹ بھر کر کھانا بھی عطا کرتا ہے, وہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں سکون کی دولت عطا کرتا ہے اور ہمیں سکون کی نیند عطا کرتا ہے, تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس رب کے حضور شکرانہ ادا کریں اور طریقہ سیکھیں بارگاہ خواجہ خواجگاں سے, ہم طریقہ سیکھیں بابا گنج شکر سے, ہم طریقہ سیکھیں ان اولیاء عظام کی بارگاہ سے جو کہیں بغداد میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں ہیں, اور کہیں پر آپ کو حضرت خواجہ حسن بصری کی شکل میں نظر آتے ہیں. یہ وہ تمام ہیں کہ جنہوں نے محبت کرنا سکھائی اور محبت کے طریقے سکھائے. ناظرین کرام, کیا خوبصورت طریقہ ہو کہ میں اور آپ اگر ایک دسترخوان پر بیٹھیں اور ہمارے درمیان ایک ایسے شخص کو شامل کر لیں. میں 1000 کی بات نہیں کر رہا, میں 500 کی نہیں کر رہا, 100 کی نہیں کر رہا, صرف ایک بندہ خدا کے لیے اگر آج کے روز سے یہ کوشش کی جائے کہ میرے رب تو مجھے پیٹ بھر کر کھلاتا ہے, تو کیوں نہ میں آج کے روز سے یہ نیت کروں کہ میں اپنے ساتھ ایک بندے کو اپنے دسترخوان پر شامل کروں گا. یقین جانیے کہ جو خوشی, جو راحت اور جو برکت آپ کو عطا ہوگی وہ نہ لفظوں میں بیان ہو سکتی ہے, نہ یہاں پر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کیا انداز ہوگا. یہ تو وہی جانتے ہیں جو اس عمل کے اندر جڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا مقصد تو جوڑنا ہے, کیونکہ اللہ کے اولیاء عظام نے جڑنا سکھایا ہے اور جڑنے کا طریقہ الگ بتایا ہے. آپ کسی بھی ولی کے دربار میں حاضر ہوں, کسی بھی ولی کے مزار پر چلے جائیں, لنگر ایک خاص طریقہ کار سے تقسیم کیا جاتا ہے, وہاں امیر و غریب کی تخصیص مٹ جاتی ہے. اور یہی تو پیغام ہے جو کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی گلیوں میں بیان کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی اس دسترخوان کی کہ جو دسترخوان آپ کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی گلیوں میں سجایا. کیوں نہ ایسے خوبصورت دسترخوان سجانا شروع کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دسترخوان سجانے کے لیے مجھے کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے, تو آپ کو جڑنے کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا انتظار ختم ہوا چاہتا ہے, کیونکہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو گزشتہ 1 دہائی سے زائد کا عرصہ ہے کہ جس کی کامیابی اس انداز سے کہ افطار کا دسترخوان سجتا نظر آتا ہے جب ماہ رمضان آتا ہے. افطار کے دسترخوان کے ساتھ ساتھ ان پیاروں کو کہ جس کے کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہے تو اس کو کپڑا پہنچایا جاتا ہے. کسی کے پاس اگر پانی کی سہولت نہیں ہے تو اس کے پاس ہینڈ پمپ کے ذریعے سے, کنووں کے ذریعے سے پانی کی فراہمی شروع کر دی جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی بہن بیٹی ہے کہ جس کو ضرورت ہے کہ اس کی شادی کے لیے اخراجات کو اس تک پہنچایا جائے اور اس کو اس کے گھر کا کر دیا جائے, تو اس کے لیے بھی سہولت موجود ہے. یہ وہ تمام کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے, لیکن کہیں نہ کہیں اس مصروف زمانے میں ہم اتنا مصروف ہو گئے کہ ہم ان کاموں کو کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں, اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا معتبر ادارہ, کوئی ایسی معتبر شخصیت, کوئی ایسا معتبر پلیٹ فارم مل جائے کہ جس کے ساتھ جڑ کر ہم گاہے بگاہے اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. میں آپ کو طریقہ بتائے دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک گھرانے کو مکمل 1 ماہ کا رمضان کا راشن پہنچایا جائے, تو ناظرین کرام اس کی قیمت ہے فقط پاکستانی روپوں میں 10,000 روپے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فرد کی افطار اس تک پہنچائی جائے یا اس کو افطار دسترخوان پر بٹھایا جائے اور اس کو بہترین قسم کا افطار پیش کیا جائے, جیسا افطار میں اور آپ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں بالکل ویسے ہی افطار دسترخوان شہر کراچی, اس کے علاوہ سندھ کے دیہی علاقے,
پسماندہ علاقے، اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب، جنوبی پنجاب، غرض کہ ملک کے طول و عرض کے اندر مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر یہ تمام کام سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کتنے احسن اور کتنے خوبصورت انداز سے اس راشن کی پیکیجنگ، اس کی پیکنگ اور وہی تمام برانڈز اور وہی تمام کھانے کے تمام چیزیں، وہ تمام اشیاء ضروریہ جس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اجناس، ان تمام کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان مستحقین تک پہنچاتا ہے کہ جن کے لیے باقاعدہ ایک تحقیق کے ذریعے سے ان تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ ایک پورا طریقہ کار ہے، ایک پوری ٹیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے علم میں، عمر میں، صحت میں، حلاوت ایمانی میں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کو یقین آپ لوگوں کو اس بات کا بے صبری سے انتظار ہوگا کہ کس طرح سے ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر وہ تمام اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں۔ میں آپ کے لیے دہرائی بھی دیتا ہوں کہ UBL بینک کا نام ہے، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اکاؤنٹ نمبر ہے 0104843 اور اگر آپ پاکستان سے باہر موجود ہیں اور آپ اس کار خیر کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے IBN نمبر PK04UN-IL1207110104843 یہ ہمارے پاکستان سے باہر بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے لیے اور بالخصوص کسی بھی ملک سے ہیں، کوئی بھی آپ کا حوالہ ہے لیکن ہمارا اور آپ کا حوالہ انسانیت کی خدمت سے جڑا ہوا ہے۔ ان حوالوں میں اس حوالے کو معتبر رکھیں اور شخصی حوالوں سے، اپنے ملک کی حوالوں سے بڑھ کر اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ آن لائن اگر آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، آج کل کے جدید دور کے اندر گھر بیٹھے آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے، اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیں کہ جب ماہ رمضان کا وہ راشن مستحقین تک پہنچایا جا رہا ہو جو کہ ایک بہت احسن اور بہت بہترین طریقے سے ان تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ ایسے موقع پر شامل ہو جائیں اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آن لائن آپ نے 0071-004-8430 یہ تمام تفصیلات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی موجود ہیں۔ گاہے بگاہے یہ ویژولز کے ساتھ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ تمام تفصیلات آ بھی رہی ہوں گی۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، رمضان راشن ہے، 10,000 روپے کا یہ پیکج ہے۔ کم و بیش ایک ایسی فیملی جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ہے، ان کے لیے پورے رمضان کے ایک ماہ کا بھرپور راشن ہے جس کے اندر وہ پورا ماہ اپنا بہت احسن انداز سے گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ افطار دسترخوان میں آپ اپنا حصہ شامل کرائیں تو ایک فرد کے افطار دسترخوان کی قیمت ہے 400 روپے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات آپ جب اپنے شامل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم مختلف اور بھی شعبہ زندگی ہے کہ جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، اس کے اندر لڑکیوں کی شادیوں کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ 50,000 روپے سے ان کا ایک پورا میرج گفٹ یا آپ کہہ لیں کہ ان کے جہیز کا سامان کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہینڈ پمپ انسٹال کروایا جائے جہاں پر پانی کی قلت ہے تو اس کے لیے قیمت ہے 35,000 روپے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس تمام حوالوں کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے۔ جس طرح سے ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ بزم جو سجتی ہے، اس کو سجانے میں ہمارے ساتھ ہمارے دیگر مہمان بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں تعارف کرواتا ہوں، میرے ساتھ میرے دائیں جانب موجود ہیں، میرے بہت محترم ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ تمام کے وہ سوالات آپ تمام اپنے سوال بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے کار خیر میں مجھے بھی شامل کر لیا کہ کچھ کہہ سکوں، کچھ بتا سکوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، حضرت کی ماشاءاللہ یہ بڑی محبت ہے کہ ہمیشہ بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کار خیر میں ہر دم یہاں پر شامل
حال رہتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے اگلے مہمان بائیں جانب میرے موجود ہیں، ملک پاکستان کے بڑے معروف سماجی ورکر ہیں، آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، محترم جناب رانا اشفاق رسول خان صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اب تو مصروفیت بڑھنے والی ہوگی۔ جی سیشن آنے بس والا ہے۔ انشاءاللہ انہی مصروفیت، اور اللہ تعالیٰ انہی کاموں میں اور ایسے ہی کاموں کے اندر مصروف عمل رکھے کہ یہ ایک بڑی نعمت بھی ہے ایک لحاظ سے بے انشاءاللہ۔ شک بے شک۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان کہ ہماری بزم نامکمل ہے کہ ہمارے ساتھ اگر رب کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی محافل سجانے میں شامل حال جو نعتخواں محترم جناب محمد آصف اقبال ابوالعلائی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم آصف بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، ثم الحمد اور انشاءاللہ آج کی اس محفل میں آپ کچھ نئے کلام اور ان سے یقیناً ایک محفل کو رونق بخشیں گے۔ ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آغاز کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اور پھر مزید گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آصف اقبال صاحب بارگاہ رب العالمین میں ہدایہ حمد پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے۔ تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ وہ جس کی بات نے شیرینیاں بکھیری ہیں، مولا مولا، وہ جس کی بات نے شیرینیاں بکھیری ہیں، تو بھیک مجھ کو بھی اس نطق خوش کلام سے دے۔ تو بھیک مجھ کو بھی اس نطق خوش کلام سے دے۔ محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے۔ تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ شراب زیست ابو ذر کو جس صبح سے ملی، مولا مولا، شراب زیست ابو ذر کو جس صبح سے ملی، بس ایک قطرہ مجھے بھی اسی کے جام سے دے۔ بس ایک قطرہ مجھے بھی اسی کے جام سے دے۔ محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے۔ تیرا فقیر ہوں
مولا اسے تمام سے دے، اور بدن سے روح چلے آیتوں کے سائے میں، مولا مولا بدن سے روح چلے آیتوں کے سائے میں، کہ موت بھی مجھے اس درجہ احتشام سے دے، کہ موت بھی مجھے اس درجہ احتشام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اسے تمام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اسے تمام سے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ آصف بھائی، بڑا خوبصورت اور جاندار انداز، اور کلام بھی نسبتوں کے ساتھ، کہ جس کے اندر نسبت مولائے کائنات بھی، جس کے اندر نسبت خاتون جنت، جس کے اندر نسبت حسنین کریمین، اور ناظرین کیوں نہ ہو نسبت کہ ہم تمام کا تو ماننا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے جو محبین اور محبوبین ہیں ان کی نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، اور اسی نسبت سے ہم تمام پر کرم فرماتا ہے۔ اس کل کائنات پر کرم اور صدقہ ہے تو آل رسول کا ہی تو ہے، اور یہ کرم رب تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رکھے کہ اسی نسبت کے تسلسل کو، کہ سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے ہماری اور آپ کی کوشش تو اس وقت یہی ہے کہ آمد رمضان ہے، اور رمضان سے قبل ان کا کہ جو روزے سے ہوں، جو دن بھر عبادت بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن باوجود اس کے کہ اتنی کوشش کے باوجود ان کے پاس اتنا سامان زندگی نہ ہو کہ جس سے وہ روزہ بہترین انداز سے افطار کر سکیں اور سحری کا اہتمام نہ ہو سکے، ان کے لیے کچھ انتظام اور اہتمام کیا جائے، اور اس کے لیے یقیناً آپ کی جانب سے وہ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کہ جن کے ذریعے سے اس تمام کام کو اور کار خیر کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری اس اپیل جو کہ آغاز سے شروع ہوئی، اور حمد باری تعالیٰ کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سلسلے کے اندر اپنے مطابق اپنا حصہ شامل کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ اس حوالے سے یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی کئی سوالات ہوں گے۔ ناظرین کرام، میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں، تو الحمدللہ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت کی بڑی محبت اور شفقت ہے۔ حضرت، سب سے پہلے تو بنیادی طور پر آمد رمضان ہے، آمد رمضان اور اس کی جو تیاری، اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ کس انداز سے تیاری کریں جس میں بندگان خدا اور رب کی بارگاہ میں بھی قبولیت ہو جائے، طریقہ کار کیا اپنایا جائے، کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں طریقہ ملتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم تقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا واعمالنا وتلاوت القرآن وتراویح وتصابیح فی شہر رمضان۔
یقیناً نواں مہینہ یہ رمضان المبارک کا پورے سال کا قمری سال کا جب عرب قمری سال کی ماہ ترتیب دے رہے تھے تو اس میں یہ نواں مہینہ رمضان جس کا معنی ہوا، اور یہ مہینہ آیا بہت شدید ترین گرمی میں، سخت ترین گرمی، اللہ، جھلسا دینے والی، جلا دینے والی۔ اب بہت سارے انہوں نے ان کے مفہوم بیان کیے، ظاہر ہے میں لمبی چوڑی تو اس پہ بات کروں گا نہیں، لیکن محققین نے کہا کہ یہ گناہوں کو بھی جھلسا دیتا ہے، جلا دیتا ہے رمضان المبارک۔ کیا بات، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت۔ اس کے 3 اشرے ہیں، پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے، دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے رمضان المبارک کی کہ اس ماہ سعادت میں قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے توریت، زبور، انجیل، یہ سب کے سب رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی، الہامی کتابیں۔ واہ، ایک یہ سب سے بڑی وہ ہے۔ کیا ضرورت۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس کا نام بڑے ادب و احترام سے لینا چاہیے، کیونکہ رمضان اللہ کے صفاتی نام میں، اسماء حسنہ میں ایک نام ہے، لہذا رمضان شریف آ گئے تو اس کی عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا، رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور وہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ بے شک۔ تو اگر کوئی بخشش کا راستہ تلاش کرتا ہے اور کرنا چاہے، اور اپنے تمام عیب اور عیوب کو ختم کرنا چاہے، اور اللہ سے صحیح معنی میں لو لگانا چاہے، تو اس کے لیے یہ بڑا تربیتی مہینہ ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ سب چیز ہو سکتی ہے، ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، جیسے بالفرض محال، جیسے اس کے اندر معلوم مکروہات کے اندر پان کھا رہا ہے تو سگریٹیں پی رہا ہے تو فلاں کر رہا ہے ڈھما کر رہا ہے، وہ اس مہینے میں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اب رہ گیا کیا؟ ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم میں، خیر وہ جو حدیث ہے اس کو تو چھوڑ دیجیے، یہاں پر آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں 13 سال جو صعوبتیں سرکار دو عالم نے اور تمام ان کے اصحاب نے برداشت کی، انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہاں، بے شک بے شک۔ راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ وہ لوگوں کا راستہ چھوڑوانے آئے تھے۔ واہ واہ واہ، کیا بات کی، کیا بات ہے۔ جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو سیدھی راہ پہ لگانے آئے تھے۔ یہ جو خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کہہ رہے ہیں آپ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بزرگان دین شان ہے، رسول اللہ کی، رسول کی شان بزرگان دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واہ ماشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیے۔ اب یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں اور کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یقیناً ان کو پتہ ہے کہ راہ ہدایت ایک ہے، نجات کا راستہ ایک ہے، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ایک ہے، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کا راستہ ایک ہے، اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چل کر عمل کرنے سے۔ بے شک بے شک، یہ یاد رکھیں۔ درست۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے آئے، ارشاد عالیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تھی، تو لوگوں پر کیا ہوا؟ یقیناً پہل شروع کے اندر مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں اور بہت ہوئیں، لیکن انہوں نے سختی سے اس پر عمل کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دلوں پر راج کیا،
بزرگان دین کی تعلیمات جو یہ ہیں، جو تعلیمات کہلاتی ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز ہوئی ہے، جتنے بھی اولیاء الزام معروف، مستند، معتبر، معتمد، ان سب کا کام کیا تھا، فعل کیا تھا؟ لوگوں کے دلوں پر راج کرنا، باڈی پر نہیں۔ یہ حلقہ سے ٹکڑا ہے، اس 4 انچ 6 انچ کے ٹکڑے کے اوپر جنہوں نے راج کیا وہ روحانیت ہے، چونکہ روحانیت نام ہی باطنی، وہ باطن سے بحث کرتا ہے۔ دو ہی ہے نا، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر سے شریعت کرتی ہے، باطن سے طریقت کرتی ہے۔ جن کے اوپر نظر پڑ گئی ان کے دلوں کو مسخر کر لیا، وہ پلٹ گئے۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر ایسے پلٹے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور راہ حق کے جو متلاشی تھے، اس کندھے کے تلاشی تھے کہ جس کندھے پر اپنا سر رکھ کر ابتدا سنا سکیں۔ وہ سینکڑوں لوگ آیا کرتے تھے اپنی اپنی حاجتیں لے کر، منتیں لے کر، اور انہوں نے یہ تعلیم دی۔ آج 90 لاکھ سرکار خواجہ غریب نواز نے ہندوؤں کو مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کسی کی تعلیم نہیں ہے اس روحانیت کے اندر۔ سرکار غریب نواز کی جو تعلیمات ہے وہ کسی کی دکھا دو مجھے لا کر تاریخ میں کہ کسی بہت بڑے مفکر نے اور بہت بڑے کلیجی اسکالر نے یہ تعلیمات سے باقاعدہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا، دلوں کی سیاہی کو ختم کر دیا، پھیر دیا۔ یہ لا کے دکھا دیجیے آپ۔ یہ صرف اگر تھا تو وہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کی ذات والا صفات تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان پر فضل کیا، کرم کیا۔ وہ صدقہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم پاک۔ واہ ماشاء اللہ، بے شک ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، جس طرح ابھی آپ نے حوالہ دیا، حضرت اگر ہم اس جانب آ جائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں افطار دسترخوان کی اور راشن اور ان ساری تقسیم کی، ہم بزرگان دین کی اگر بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک لنگر کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، دن ہو، رات ہو، کوئی بھی موقع ہو تو وہاں پر آنے والا کوئی شخص اس کا مطلب وہ وہاں پہ تقسیم کرتا نظر آتا ہے، دیگر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو افطار کی جو شکل ہے وہ بھی ایک لنگر کی ہی شکل ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، افطار کی صورت میں، دیگر سے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ لنگر کرنے کا بنیادی طریقہ اور اس کو پیش کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اور کیا مختصر سا اس حوالے سے حضرت فرما دیں۔ دیکھیں، ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا 100 مساجد بلکہ 1000 مساجد بنانے کے مترادف۔ اللہ اکبر۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ واحد ماہ سعادت ہے جس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جواد ہے۔ بے شک۔ جواد کہتے ہیں اس کو ہیں جو خود نہ کھائے لوگوں کو کھلائے، اللہ کھانے کی حاجت سے پاک ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، درست۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی، جس کو میں کہہ رہا ہوں، دولت و ثروت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دولت ہوتے ہوئے بھی لوگ بخیل ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی معنی، کیونکہ سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق کیا ہے؟ الغنا غنی النفس، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غنی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صاحب عثمان غنی کے نقش قدم پر چلا، ماشاءاللہ۔ جب بھی سودا ہوا، جب بھی قحط پڑا، جب بھی کچھ ہوا، انہوں نے اٹھا کے دے دیا، لوگوں سے کہا میں نے یہ سودا اللہ سے کیا۔ ٹھیک ہے، وہ غنی ہے۔ ایک ہوتا ہے بخیل۔ حدیث پاک ہے لا يدخل الجنة خب بخیل والمنان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا بخیل، یعنی خب یعنی دھوکے باز، فراڈیا، خب بخیل والمنان احسان جتلانے والا۔ اللہ۔ ایک اس کی چوتھی سب سے بدتر ترین قسم ہے جس کو آپ کہتے ہیں ممسک، میم سین اور چھوٹا کاف، چاروں کو ملا دو حرفوں کو۔ ممسک کے معنی نہ خود کھاتا ہے نہ لوگوں کو کھلاتا ہے۔
اب جو یہ جتنی ویلفیئر کے کام ہے جیسے زکوٰۃ، یہ اسلام کا بہت بڑا نظام معیشت ہے، بے شک تاکہ دولت ایک جگہ منجمد نہ ہو. دولت ایک جگہ منجمد ہوگی تو دنیا کا پہیہ چلنا بند ہو جائے گا. جب تک کہہ لیجیے وہ چلے نہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ کا کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یعنی مسلمان اگر اللہ نے اس کو دیا اور اس کے بعد وہ دے رہا ہے، تب بھی دیکھیے اس خلاق عالم کا کی عظمت کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے وہ کر رہا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے قرض سے. زکوٰۃ جو ہے اس کے معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما پانا، یہ تمام چیزیں. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے تو وہ نہایت ہی بے علم ہے. بالکل، لہٰذا اس کو یہ کر لینا چاہیے. اب زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کے اندر یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات پر زکوٰۃ ہے. اس کی اہمیت کا یہ اندازہ ہے کہ حدیث پاک کہتی ہے الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، اسی پر معیشت چلتی تھی. یہی سب بیت المال کا مال تھا. جو زکوٰۃ نہیں دیتا بدترین کہہ لیجئے کہ سخت ترین کہہ لیجئے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. وہی اس کا مال جو سنبھال کے رکھا ہے اس نے، وہی اس کا باقاعدہ عذاب جان بن جائے گا. یعنی حدیث پاک کا ایک چھوٹی سی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ صاحب وہ 2 چتلی والا سانپ. اب وہ چتلی کیا ہے؟ سانپ کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. جب سانپ 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کو چوٹی نکلتی ہے اس کے سر پہ. 2000 سال کا ہوتا ہے چوٹی گر جاتی ہے، اس کے اوپر صرف اسپاٹ آ جاتا ہے. وہ اتنا کہہ لیجیے کہ زہریلا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی کو ڈنک مار دے تو پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب پانی ہو جائیں گی. اللہ اکبر. وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے میں جائے گا قیامت کے دن، ایسے چیرے گا، کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں جس کو تو نے بچا بچا کے رکھا. اللہ اکبر. تو نہ اس کا کہہ لیجیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اب میں نے جو دیکھا صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم کیا کرتے تھے، جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں قریب ہے رمضان، وہ رمضان سے پہلے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے تھے تاکہ لوگ رمضان کی تیاری کر سکیں، غریب غربا نادار مساکین. اب ہمارے ہاں جو ہے ذرا سی اس کا کہہ لیجیے کہ مسٹیک کرتے ہیں کہ صاحب میں تو رمضان میں ہی دوں گا. ارے کس کے لیے دے رہا ہوں؟ پورا سال چلتا ہے. میں آپ سے پوچھوں کس کے لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے دے رہا ہوں. اجر دینے والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. نیت کا دار و مدار کیا ہے؟ عمل پر ہے. نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے نا کہ اس نے 10 آدمی کے گھر، 10 ایک فیملی ہے جس کا گھر میں 10 افراد ہیں، ان کے پاس اتنا کھانا پہنچا دیا ہے، اتنی سہولت پہنچا دی ہے کہ وہ رمضان میں سکون سے اسٹارٹ کر سکیں. 10 روز 15 روز. ارے بھائی تمہاری بہت زکوٰۃ بن رہی ہے، تھوڑی تو دے دو. نہیں یہ درست حضرت نے جو بات. ابھی آپ پر صاحب اس کے اندر مجھے مالا میں نے 700 نیکیاں تک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا اس سے بھی زیادہ دے دے. کوئی بولنے والا ہے؟ کوئی پابندی لگانے والا ہے؟ بے شک نہیں. وہ تو نیت دیکھتا ہے اور حل عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ یہ نہیں کہ صاحب وہ رمضان میں دوں گا تو وہی صاحب ہو گیا کہ جب تک عراق سے زہر مورا کا اس کا وہ آئے گا اس وقت تک اس کا سانپ کا کاٹا ہوا بچھو کا کاٹا ہوا مر جائے گا. نہیں حضرت یہ بات تو آپ درست فرما رہے ہیں. اور میرے خیال سے جو یہ تلقین ہے کہیں پر وعید کے ذریعے سے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور کہیں پر نیکیوں کے ذریعے سے یہ قرآن کا اور احادیث کا ایک بہت خوبصورت احسن انداز ہے. رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، رانا اشفاق صاحب. حضرت وقفے پہ جانے سے قبل کیونکہ آپ کا ایک سماجی حوالہ ہے، آپ معاشرے کے مختلف حوالوں سے مختلف انداز دیکھتے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، آپ نے دیگر بھی دیکھا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10,000 روپے کا ایک راشن پیک ایک گھرانے کے لیے جو دینے کی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ 5 گھروں کو دے دیں، آپ 4 گھروں کو دے دیں، آپ 2 گھروں کو دے دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے، بہت کم ادارے اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں، یہ کتنا احسن طرز عمل ہے؟ بہت شکریہ نمان بھائی. دینے کو تو اس وقت جو حالات ہیں
بالکل ہمارے ملک کے معاشی حالات کہہ لیجیے، غربت کہہ لیجیے، اس میں تو جتنا بھی دیا جائے کم ہے. ایک فیملی کا 10,000 روپے میں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یار شاید کمی ہے یا کم ہے، لیکن جس گھر میں آپ کا دیا ہوا یہ تحفہ پہنچے گا، ان سے پوچھئے کہ ان کو کتنے فائدے ہوں گے، کتنا ان کا اجر ملے گا آپ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اس دور میں جتنی مشکلات ہیں مارکیٹ میں، ایسے موقع پر خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جس انداز سے مستحقین کی مدد کر رہا ہے وہ قابل تحسین ہے، الحمدللہ. اور اس کی ضرورت ہے ایک منظم طریقے کے ساتھ، کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اپنے دیے ہوئے مال میں سے ایمانداری کے ساتھ کسی کو پہنچا دینا، یہ جو کام ہے یہ میں سمجھ اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور فی زمانہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. رمضان کی آمد ہے. ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ ضروری نہیں کہ رمضان کے وقت میں نکالی جائے، جی جی بالکل. لیکن ایک ایسا طریقہ ہے کہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، نیکی کا کام ہے، زیادہ اجر ملے گا رمضان شریف میں. ہاں بالکل بے شک. تو اس چکر میں لوگ کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس ماحول میں جہاں غربت آپ دیکھیں، انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، بہت سے لوگ مستحق ہیں. اور آپ کا دسترخوان جب رمضان شریف میں چلے گا، لوگوں کو افطاری کرائیں گے تو اس کا کتنا اجر ہوگا آپ کو. اچھا اس میں ایک ضمناً سوال، آپ کی معذرت بات کاٹ رہا ہوں، کہ بنیادی طور پر آپ کوئی گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد کا عرصہ ہے جو آپ کا سماجی حوالہ ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شہری علاقے تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیہی علاقوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یا شہری علاقے یا برابر آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیہاتوں میں زیادہ ضرورت ہے. شہر میں تو بہت سے لوگوں کی پہنچ ہے، اور لوگ بھی بہت ہیں. کراچی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کراچی والوں پر، بہت سے اچھے ملک لوگ کے ہیں، کہا جاتا ہے سارا کہ کچھ ماں ہے، جی. پالتا ہے سب کو. تو کراچی میں تو الحمدللہ میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کا الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. پرابلم ہے اندرون سندھ کی، انٹیریئر کی. وہاں پہ لوگ جا نہیں پاتے، جانا چاہتے بھی ہیں پہنچ نہیں پاتے. حالات، واقعات، دوری، سفر، روزہ رمضان، ساری باتیں اس میں آ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھا عمل ہے ہمارا خواجہ غریب نواز والوں کا کہ وہ وہاں جا کے مستحقین کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کے گھروں پر سب سے بڑی میں جس کا قائل ہوں کہ کسی شخص کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس کی ضرورت کو اس کے در پہ پورا کر دیا جائے. یہ فی زمانہ بہت بڑا احسن اقدام، بہت اجر اور احسن اقدام ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا میں ایک سوال، ایک وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے، اس وقفے پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال حضرت کی بھی خدمت میں اور آپ کی بھی خدمت میں، اور اس کا جواب پھر ہم واپس آنے میں. بنیادی طور پر فی زمانہ اس وقت جو عمومی رویہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ جب تک ایک بہترین قسم کی تقریب کا انعقاد کر کے مختلف شعبہ زندگی کے افراد کو بلا کے اور وہ تقریب کا اجرا نہ ہو تب تک لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ جی کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس چیز کی تشہیر کرنی چاہیے تو کس حد تک کرنی چاہیے؟ کیا کوئی پیرامیٹرز ہیں؟ یہ ان تمام حوالوں سے، اور اس کے حوالے سے بھی کہ روزہ افطار کے لیے ہم کون سے عطیات کا استعمال زیادہ کریں اور کس انداز سے کریں. یہ تمام وہ سوالات ہیں ناظرین کرام جو آپ کے بھی ذہنوں میں ہیں، جو میرے بھی ذہن میں ہیں. یقیناً ہماری ایک بہترین رہنمائی حضرت کے ذریعے سے ہوگی، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے سماجی حوالوں سے شخصیت موجود ہیں وہ بھی کریں گے. ثنا خواں سے نعت خوانی کا شرف بھی حاصل کریں گے. ہمارے اور آپ کے درمیان تو وقفہ حائل ہے ناظرین کرام، لیکن یہ وقفہ آپ کی ڈونیشنز، آپ کے عطیات، صدقات، زکوٰۃ اور خیرات میں نہیں حائل ہونا چاہیے. آپ اس کا سلسلہ جاری رکھیے. ایک وقفہ اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ جڑے رہیے اسی طرح سے. کیو ٹی وی کی ARY ٹیلیتھون جو کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے عنوان سے اس وقت جاری ہے.